میں امجد احمد شیخ SSP حیدرآباد. دیکھیں یہ CSS کرنے کی موٹیویشن ایک یہی تھی کہ چیزوں میں جو ہم سوسائٹی میں دیکھ کے روزانہ کے بنیاد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انجسٹس ہم دیکھتے ہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے، پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بہتر کیسے کریں. تو CSS مجھے سب سے ایک افیکٹو ٹول لگا جس سے ہم چیزوں کو سسٹم میں رہتے ہوئے بہتر کر سکیں گے. اس وجہ سے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میری فرسٹ چوائس تھی، اور اس وقت میں جب یہ CSS پاس کی تو میں DMG میں بھی جا سکتا تھا، کسٹمز فارن سروسز بھی جوائن کر سکتا تھا، پر پولیس کی چوائس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی سکت یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اس کے مطابق جو بہتری کر سکا وہ میں ضرور کروں. نہیں، ہارڈ لائنر میں کرمنلز کے لیے ضرور ہوں، کیونکہ مجھے ہے کہ کرائم جو ہے نا اس کے لیے ڈیٹرنس یہی ہے کہ آپ کرمنل کو قابل عبرت بنائیں. جو سدھرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنی جگہ پر ان کو چانس دینا چاہیے، پر کچھ کرمنلس ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو شاید مرے مارے بغیر وہ سرنڈر بھی نہیں کرتے، اور وہ ایسا ان کے معاشرے میں ٹیرر ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے نا قانون کو ان کے لیے ضرور ایک ہارڈ لائن پر جو ہے نا وہ ضرور ایک چیزوں پر کام کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ضرور ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پر ادروائز میں ضرور پولیسنگ میں ہوتا ہوں کہ کسی غریب کی مظلوم کو اس طریقے سے پروٹیکشن ہونی چاہیے. لوگوں کی جو سافٹ پولیسنگ ہے، کمیونٹی پولیسنگ ہے، اس کو ضرور انکریج کرنا چاہیے. لوگوں کو اپنے پیٹی میٹرز کے لیے بھی، دوسرے میٹرز کے لیے بھی یہ ضرور ہے کہ پولیس کے لیے وہ ضرور دیکھیں، ان کو اپنا سیویئر، ان کے لیے اپنا ایک گارڈین اور اپنا ایک سیکیورٹی کے لیے ان کو ایک مسیحا ضرور تصور کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو فیلیور سے نہ گزرا ہو. ہر انسان کی کیریئر میں، زندگی میں فیلیئرس اور سکسیس ایک دونوں چیزیں آتی ہیں. صرف ایک اس کا کام کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر توکل کہ یہ جو چیزیں ہیں ہر صبح کی شام ہوتی ہے اور ہر شام کی صبح ضرور آنی ہوتی ہے. اور نمبر 2 ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کے علاوہ کسی بھی چیز کا کوئی سالوشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سکسیسفل بندے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قسمت کی وجہ سے کوئی ساتھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ اس کو بہت اچھا ملا ہوتا ہے. کن کی تھیوری ہوتی ہے کہ چیزیں ان کو ایسی مل کے ہوتی ہیں سینکرونائز کی وجہ سے وہ چیزیں ان کی سکسیس جو ہے نا وہ تھالی میں آ کے ان کو ملتی ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر چیز ہارڈ ورک سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو بھی آپ کامیاب آدمی دیکھیں گے اس کے پیچھے ہارڈ ورک ہوتا ہے. تو فیلیور کا بھی کاؤنٹر کرنے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ہارڈ ورک کریں، اور خدا تعالیٰ پر ایمان اور اعتقاد رکھیں کہ وہ ضرور اس ناکامی کے بعد آپ کو کامیابی نصیب کرے گا. میرے خیال میں CSS جو ہے نا وہ ایک ایوریج بندہ جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے کر لیتا ہے. اور آپ جو بھی دیکھیں گے وہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہوں گے، اور کوئی زیادہ ہو سکتا ہے ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہو، اچھا ہو، وہ ضروری ہوتا ہے، پر یہ اٹس اے ٹاسک آف اے ایوریج پرسن. اس میں اگر کیونکہ آپ کے جو ورکنگ ہوتی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہ آپ DMG میں چلے جائیں، آپ پولیس میں چلے جائیں، آپ کسٹمز میں چلے جائیں، وہاں پر جو آپ کو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی ایک عام ایوریج بندہ اپنے طریقے سے بہتر طریقے سے کر لیتا ہے. تو اس میں مجھے نہیں خیال کہ یہ اس طریقے سے کوئی اسپیشل ٹاسک یا آپ کو اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہارڈ ورک وہ تو اسینشل ہے، دوسرا ایوریج بندہ اس کو بہتر طریقے سے کر لے گا. دیکھیں میری جو پرسیپشن رہی ہے، اگر آپ 100 کینڈیڈیٹس جو سکسیزفلی اس کو پاس کریں ان کی اسسمنٹ دیکھیں گے تو 90 وہ ہوں گے جو ایک ایوریج بیک گراؤنڈ سے ہوں گے، مڈل کلاس فیملی سے ہوں گے، جو اپنی اسٹرگل، اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے اس اسٹیج پر پہنچے ہوں گے. 10% ضرور وہ ہوتے ہیں جو بیٹر گائیڈنس کی وجہ سے، یا آپ ایک بیوروکریٹک فیملی ہوں، ان کے کوئی والد، ان کے بھائی پہلے CSS کر چکے ہیں، تو شاید ان کا جو کام ہے وہ تھوڑا کم ضرور ہو جاتا ہے. پر اگین ایسے کہ میجارٹی جو ہوتی ہے وہ ایوریج اور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور ان کی کوئی بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. لک فیکٹر کو دوسرے طریقے سے میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ آپ کی کوئی دعائیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور مجھے تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں، ان کی وجہ سے اتنے ہزار کینڈیڈیٹس میں سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چوزن ون بنایا. ان کی دعاؤں کی وجہ سے کچھ چیزیں، مشکلات آسان ہوئیں. تو لک فیکٹر کو دوسرے طریقے سے میں دعاؤں کا وسیلہ ضرور کہوں گا.
یہ ضرور ایک فیکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہے کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے، ظاہر وہ چیزیں اپنا کام کرتی ہیں۔ دیکھیں مائنڈ سیٹ تو اب ظاہر سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کامیابی سے پاس کرنا ہے اور ہم نے اچھے طریقے سے مارکس لے کے اچھے گروپ میں جانا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے۔ پر اگین ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اٹیمپٹ میں فیل ہو جائے، ہو سکتا ہے دوسرے اٹیمپٹ میں فیل ہو جائے۔ میں نے کیسے کینڈیڈیٹ بھی دیکھے ہیں تیسرے میں وہ اتنا ایکسل کر کے آ جاتے ہیں کہ اپنے پسندیدہ گروپ کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پولیس میں، ڈی ایم جی میں۔ صرف یہ ہے کہ میری اپنے چھوٹے بھائیوں سے جو نوجوان نسل ہے ان بہنوں سے یہ ضرور گزارش ہوگی کہ ہارڈ ورک کو نہ چھوڑیں، مایوسی سے درگزر کریں، ہارڈ ورک میں ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ سی ایس ایس نہیں بھی کر سکتے تو ان کا جو کام کیا ہوتا ہے، جو ہارڈ ورک ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ڈیلیور ہو جاتا ہے، ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں، وہ پی سی ایس کر لیتے ہیں، کسی اور کمپٹیٹیو ایگزام میں وہ اپنے سکسیس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو سکسیس تو ظاہر ہے میرے خیال میں سب کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، پر یہ آگے ہے کہ نصیب کی بات جو آپ نے کہا، لک فیکٹر، دعائیں وہ کہاں کام آتی ہیں، کہیں نہیں آتی۔ دیکھیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ جو رورل بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کا کوئی ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ایک سٹی ایریا سے پڑھا ہوا جس کا ایک بہتر بیک گراؤنڈ ہو ایجوکیشنل، وہ اس کمپٹیشن میں بیٹھ رہا ہے جس میں ایک دیہی علاقے سے بندہ آ رہا ہے، لڑکا آ رہا ہے جس کے ظاہر پرائمری اور سیکنڈری یا میٹریکولیشن اتنی اچھے ساؤنڈ وے سے نہیں کی گئی۔ پر اگین ایسے کہ اس گیپ کو ہم فردر جو اس کی محنت ہوتی ہے، جو اس کا ہارڈ ورک ہے، اس سے ہم ضرور فل کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہم تو کرتے تھے کہ جو انگلش نیوز پیپرس ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، اس کو ہم ضرور ریگولرلی اس کو دیکھتے تھے، ان چیزوں سے سیکھتے تھے، انگلش اپنی جو ہے اس کو بہتر کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایکسیسیبل ہے، کوئی بھی دیہی علاقہ ہوگا اس میں اچھے کوالٹی جو آپ کے انگلش نیوز پیپر وہاں پر ضرور مل جاتے ہوں گے، نہیں ملتے تو لائبریریز کہیں پاس میں ہوتی ہیں، اس سے وہ کور کر سکتے ہیں۔ پر اگین ایسے ہی کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ پیوٹل ہے۔ لیکن کمپوزیشن اس لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی وہ پوری انگلش کو اسیس کر رہا ہوتا ہے۔ پرسین کمپوزیشن ہم یا دوسرے پیراگراف رائٹنگ یا جو آپ کے جو بھی اسینشل ایلیمنٹس ہیں آپ کے انگلش گرامر کے، وہ اس پیپر میں آپ سے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ کیونکہ ہماری جو اسپیشلی رورل سندھ کی ایجوکیشن ہے، وہ چونکہ کمپوزیشن میں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، ایک جیسے بوسٹر لگتا ہے، کوئی آپ کے اسٹیرائڈ لگتا ہے، اس طریقے سے کر کے وہ انگلش کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہ کافی وہ ان کو ویکنیس یا وہ مار کھا جاتے ہیں ان چیزوں میں۔ تو میرا یہ ہے کہ کم از کم یہ چیزوں کو آپ گو تھرو کریں، کوئی کمپوزیشن کی جو بک ہے اس کو بیسکس سے پڑھ کے اور اس کو طریقے سے کریں گے تو میرے خیال میں وہ اچھے طریقے سے اس پیپر کو بھی نکال لیں گے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹس کے چکر میں کمپوزیشن کو پورا پڑھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پیپر جو ہے نا ہمارے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔